ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1982 کی 13 تاریخ ہے اور یہ خصوصی درس یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں پیش کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، درس کا عنوان ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر کے انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. لیکن میں اس سحر کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا جو سیاسی افق سے نمودار ہوا کرتی ہے کہ سیاست میرا میدان نہیں. میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اس لیے قرآنی افق سے نمودار ہونے والی سحر کے متعلق ہی گفتگو کروں گا کہ یہ وہ سحر تو نہیں. اس میں آپ کو نہ تو خطیبانہ شعلہ فشانیاں ملیں گی، نہ جذباتی رنگی بیانیاں. چند ٹھوس حقائق ہوں گے جنہیں مستند طور پر آپ کے پیش کروں گا اور ان سے نتیجہ آپ بآسانی اخذ کر لیں گے. پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، اس لیے اس میں اسلام نافذ ہونا چاہیے. یہ نعرہ ہر محراب و منبر سے اٹھتا ہے، ہر سٹیج اور پلیٹ فارم سے بھی بلند ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہر گلی کوچے سے سنا جاتا ہے. لیکن جس قدر یہ نعرہ صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے، جس طرح اسے عام طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا جس انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے، اسے نہ حقیقت سے کچھ تعلق ہے نہ اس کی صداقت سے کچھ واسطہ. اور اس وقت بھی پاکستان میں جو تشدد اور انتشار برپا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. یہ نعرہ تو ہے لیکن اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے یہ کسی کے سامنے نہیں ہے. جو حضرات تحریک پاکستان کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ مطالبہ پاکستان کی اولی مخالفت ہندو کی طرف سے ہوئی تھی. اس کا نام کانگریس تھا. ہندو کی مخالفت قابل فہم تھی. وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بیشتر وہ مسلمانوں ہی کے محکوم رہے تھے. وہ چاہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے. وہ چاہتا نہیں تھا کہ ان کے ملک کا، جسے وہ اپنا ملک کہا کرتا تھا جیسے زرخرید ہو، کہ ان کے ملک کا معتدبہی حصہ کٹ کر الگ ہی نہ ہو جائے بلکہ اس میں مسلمان اپنی الگ مملکت قائم کر لیں. وہ یہ نہیں چاہتا تھا اور ان کے نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو قابل فہم تھی بات. مسلمانوں میں سے جو لوگ سیکولرزم کے حامی تھے وہ بھی اس مخالفت میں ان کے ہمنوا تھے، اس لیے کہ وہ مذہب کی بنا پر مملکت یا حکومت قائم کرنے کے قائل ہی نہیں تھے. لیکن ان دونوں سے زیادہ اور شدید مخالفت
ہماری مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی تھی، جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جاتا تھا۔ ان میں سے معدود چند ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم اقبال یا مسلم لیگ کی تائید کی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو، باقی پورے کا پورا ہجوم اس کی مخالفت کرتا تھا، ہندو کی موافقت کرتا تھا۔ مسلم لیگ یا یوں کہیے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں اسلام کی حکمرانی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اسلام ہی کے مدعی ہیں۔ جس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس سے مقصود بھی ہمارا اسلام ہی ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ یا قائد اعظم اور اقبال بھی اسلام ہی کی خاطر یہ خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ علماء کرام حضرات بھی اسلام ہی کی خاطر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو یہ بات کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ پیش کر چکا ہوں کہ نہ تو ہمارے ہاں تحریک پاکستان کی کوئی مستند تاریخ مرتب ہوئی ہے، نہ قائد اعظم کی ایسی سوانح حیات ہی کہ جس سے یہ نظر آئے کہ یہ باہمی تزاحم یا تصادم یا مخالفت یہ کیوں تھی۔ سطحی طور پر اس کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں اسلام کے مدعی تھے، تو یہ مخالفت کیوں تھی؟ میں اسی کی بنیادی وجہ پیش کروں گا، اور یہ میری شنید نہیں، میری دید ہے کہ میں اس جنگ میں خود عملاً شریک تھا، اور علماء کرام کے مقابل میں مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک محاذ قائم تھا اس میں بیشتر اور عملاً حصہ میں نے ہی لیا تھا۔ اس بنا پر میں گزشتہ 30 سال سے جستا جستا بھی اس حقیقت کو پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نزاع کیا تھی، اور اب تو شاخ خزاندیدہ کے پتے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کے سوا میں ہی ایسا رہ گیا ہوں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اسے تو کم از کم پیش کرتا چلا جاؤں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسے سمجھے بغیر نہ تو تحریک پاکستان کی حقیقت ذہن میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی جو موجودہ انتشار اسلام کے نام پہ برپا ہو رہا ہے اس کی لم ہی سامنے آ سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم بالفاظ دیگر مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں اسلام کی حکمرانی ہو۔ وہ کون سا اسلام تھا جس کی یہ حکمرانی چاہتے تھے؟ یہ اسلام وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو دیا، اور صدر اول میں یہ عملاً دنیا کے سامنے آیا۔ اس اسلام کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں کہ اس کی روح سے اسلام مذہب کی طرح خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں تھا کہ جو چند اعتقادات، چند رسومات، چند عبادات، چند ارکان کے ذریعے سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ایک نظام حیات تھا جس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبے، انفرادی اور اجتماعی سے تھا،
اور انسانی زندگی بھی کسی خاص ملک یا مملکت یا قوم کی نہیں، عالمگیر انسانیت کی مملکت۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس مملکت میں یا اس معاشرے میں حق حکومت کسی انسان کو حاصل نہیں تھا، نہ کسی ایک فرد کو، نہ افراد کے مجموعے کو۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل تھا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عملاً سامنے نہ آئے کہ خدا کو حکومت کا حق کیسے حاصل تھا اور وہ حکومت کیسے قائم کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کی حکومت خدا کی کتاب کی حکمرانی کا دوسرا نام ہے۔ تو گویا اس مملکت میں حکمرانی خدا کی کتاب یعنی قرآن کی ہوتی تھی، کسی انسان کی نہیں ہونی تھی۔ قرآن کریم میں بجز معدود چند اصول اور اقدار دیے ہیں، متعین احکام نہیں زیادہ دیے گئے۔ یہ اصول اور اقدار وہ ہیں جو ابدی اور غیر متبدل ہیں، جن کا تعلق تمام نوع انسانی سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ ان اصولوں کو عمل میں کیسے لایا جائے گا، اس کے طور طریقے وضع کرنے مملکت کا فریضہ تھا، اور قرآن کے واضح حکم کی روح سے یہ فریضہ امت کے باہمی مشورے سے طے ہونا تھا۔ تو گویا اس مملکت کا فریضہ یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کے اصول اور اقدار کو عملاً نافذ کرنے کے لیے جزوی قوانین مرتب کرے، طور طریقے متعین کرے، اور یہ کچھ امت کے باہمی مشورہ سے ہو، کسی ایک فرد کے ذریعے نہیں، افراد کے ذریعے نہیں۔ اور اگلی خصوصیت اس میں یہ تھی کہ اس میں تمام افراد معاشرہ، ابتداً تو یہ اور اس کے بعد پوری عالمگیر انسانیت میں، دو لفظوں میں یہ کہیے کہ کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی کا محتاج نہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس دین یا نظام کی خصوصیات یہ ہوں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظام ملوکیت جو ہے، ڈکٹیٹرشپ، ملوکیت، شخصی حکومت، اس کا وجود ہی نہیں رہ سکتا۔ شخصی تو ایک طرف، یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے اس کا وجود بھی نہیں رہ سکتا، وہاں تو کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو ملوکیت اور شخصی حکومت، ڈکٹیٹرشپ تو یوں گئی۔ نظام سرمایہ داری اس لیے گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس مملکت میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے، اس مملکت سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں مملکت کا فریضہ یہ ہو کہ وہ دیکھے کہ ایک فرد بھی بھوکا نہیں رہا، اس میں نظام سرمایہ داری کیسے رہ سکتا ہے؟ اور جہاں شریعت کی تدوین کی صورت یہ ہو کہ قرآن کے غیر متبدل ابدی حدود یا اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مملکت امت کی مشاورت سے جزئی قوانین مرتب کرے، طور طریقے متعین کرے جن کی روح سے یہ احکام نافذ ہونے ہیں، انہی کو احکام شریعت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ فریضہ مملکت کا ہوا اور امت کے باہمی مشورے سے طے کرنا ہوا تو مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ تھا اسلام یا وہ دین یا وہ نظام جس میں نہ ملوکیت رہتی تھی، نہ نظام سرمایہ داری رہتا تھا، اور نہ مذہبی پیشوائیت رہتی تھی۔ اور اس کا اوور آل جسے کہتے ہیں، کلی مقصد اس کا یہ تھا جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس میں کسی فرد کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا،
خوف کہتے ہیں بیرونی خطرات کو، خارجی خطرات کسی فرد کو اس کا خطرہ نہ ہوگا کہ میری کوئی چیز بھی غیر محفوظ ہے، اور حزن کہتے ہیں دل کے اندر کوئی چیز جو لے کے ڈوبتی چلی جائے، اس کا پتہ تو نہ چلے یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن دل ڈوبتا چلا جائے۔ اس قسم کے غیر شعوری اور غیر محسوس عناصر بھی وہاں کار فرما نہ ہوں جس سے انسان کو کسی قسم کا دھڑکا لگا رہے۔ اس مملکت کی یہ جو خصوصیت تھی کہ اس میں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح کر دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی جہاں بھی کوئی چمکتی دمکتی ہوئی حدیث آتی ہے وہ اسلام کو بڑی بلندی پہ لے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ مملکت جس کے قائم کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی، پہلی تو یہ بتایا نا کہ رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا، اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں یمن سے ایک عورت تنہا خواہ وہ سونے میں لدی ہوئی ہو، ان پورے صحراؤں کے اندر سے گزرتی ہوئی شام تک تنہا پہنچ جائے گی اور اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ انتہا ہے یہ جو ایک حضور نے ایک مثال سے بات واضح کر دی سر۔ صدر اول میں یہ مملکت تھی جو قائم ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بدل گیا۔ سب سے پہلے ملوکیت نے سر اٹھایا، بادشاہتیں قائم ہوں گی۔ اقبال کے الفاظ میں آسمان کی نگاہ نے اس جیسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا جو صدر اول میں اس نظام نو کے قیام سے وجود میں آیا، اور ایسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چاندی عرصے کے بعد پھر اسی قوم نے الٹ کر پلٹ کر پھر اسی نظام کہن کو کس طرح اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ اشعار تو ان کے فارسی کے ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی کیفیت یہ کہ خود طلسم کیسر و کسرا شکست، کیسر اور کسرا جیسی ملوکیت جو تھی خود اس کے تخت کو پاش پاش کیا اور خود سرے تخت ملوکیت نشست، اور اس کے بعد اپنے لیے خود تخت ملوکیت بنا لیے۔ تا نہال سلطنت قوت گرفت، جب یہ سلطنت کا درخت جو تھا وہ مضبوط ہو گیا تو دین او نقش از ملوکیت گرفت، تو یہ جو مذہب تھا اسلام یا دین تھا وہ بھی ملوکیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ اور ملوکیت کیا کرتی ہے کہ از ملوکیت نگاہ گردد دیگر، عقل و ہوش و رسم و رخ گردد نگر۔ ملوکیت سے ذہنیتیں ہی نہیں بدلتی، قلب و نگاہ ہی نہیں بدلتی، رسم و راہ طریق اور مسالک یہ بھی ساتھ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اور اس ملوکیت کے تابع جو نظام نیا وضع ہوا وہ تھا وہ اسلام جو اس وقت سے قائم ہوا اور اس کے بعد جاری ہوا۔ ملوکیت آ تو گئی، قوت کے زور پر مسلط تو ہو گئی، لیکن مسلمانوں کو بہرحال اسلام سے تو لگاؤ تھا، اسے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اس تقاضے کی تسکین کا سامان بھی بہم پہنچانا ضروری تھا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک سنویت یا ڈوئلزم جسے کہتے ہیں وہ طریق اختیار کیا۔ سیکولرزم میں ہوتا یہ ہے، انہوں نے پرسنل لاز، شخصی قوانین، نکاح، طلاق، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، یہ جتنے تھے جس سے مملکت کو کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو انہوں نے علماء کرام کے سپرد کر دی۔ اس کا نام ہو گیا مذہب، اور تمام مملکتی اور سیاسی امور جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اب یہ تھا وہ نیا اسلام جو اس دور میں وضع ہوا۔ اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ملوکیت نے یہ سارا کچھ کار فرمائی کی، یہ عباسی دور کی بات ہے جس میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔
عباسی سلاطین تو عربی نسل کے تھے، لیکن ان کو یہ سلطنت ملی تھی ایرانیوں کے توسط سے، اس لیے ان کے ہاں سارا غلبہ جتنا بھی تھا وہ ایرانیوں کا تھا۔ معاف رکھیے، یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ میں آج کے ایران کی بات کر رہا ہوں، وہ بات دوسری ہے، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان کے ہاں ذہنی، فکری، ثقافتی، علمی، مذہبی ہر شعبے پہ ایرانی ذہنیت جو تھی وہ غالب آئی ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے اس پہ بھی غور کیا کہ شیعہ حضرات کے نہیں، خود سنیوں کی حدیث کے 6 مجموعے جنہیں صحیح ترین کہا جاتا ہے، ان 6 کے 6 کے مجموعوں کے مؤلف ایرانی تھے، یعنی عربی بھی ان میں ایک نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ان کے اثرات کتنے غالب تھے۔ سب سے پہلی تاریخ جس نے لکھی ہے اسلام کی مبسوط اور جو اصل و بنیاد چلی آ رہی ہے اس وقت سے آج تک، وہ بھی ایرانی تھا۔ اور سب سے پہلی تفسیر آپ کے ہاں جو لکھی گئی 30 جلدوں میں، وہ بھی ایرانی تھا۔ آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ جو نیا اسلام وجود میں آیا تھا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایرانیوں نے تو انتقام لینا تھا ان عربوں سے یا مسلمانوں سے، کیونکہ کل ہی تو ان کی ہزار سال کی تہذیب و تمدن کی جڑیں اکھڑ گئی تھی۔ علامہ اقبال نے اس نئے اسلام کا نام عجمی اسلام رکھا ہے، یعنی غیر عربی اسلام۔ یہ جو غیر عربی اسلام تھا اس سے ہوا کیا؟ ایک مختصر سے شعر میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سے تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ کیا بات ہے، کیا کچھ کہہ جاتا ہے یہ شخص۔ عجیب چیز ہے، اور اس کو شاید میں نے پہلے بھی کسی درس میں بھی پیش کیا تھا کہ یزید کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ حضرات یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اس نے ملوکیت کی ابتدا کی تھی، اور اس کے بعد یزید سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان فرما روا ہوئے، اور بالخصوص وہ دور جس میں یہ اسلام وضع ہوا، وہ سب کے سب اسی طرح سے اقتدار کے تخت پہ آئے تھے جس طرح سے یزید آیا تھا۔ تو یزید کے خلاف تو یہ سارے حضرات اس دور میں موجود تھے، یہ بڑے بڑے مشائخ، علماء کرام، ائمہ اعظام جن کے نام کے ساتھ ہم سلام و رحمت لیتے ہیں، یہ سارے اس دور میں موجود تھے۔ انہی کے ہاں سے یزید کے خلاف تو یہ فتوے صادر ہوتے تھے، اور وہ ان بادشاہوں کے حق میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کی سلطنت کے استحکام، ان کی قوت اور اقتدار کے مضبوط ہونے کے لیے۔ اس قسم کا تضاد بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اقبال ہی کے الفاظ میں بات پھر کروں گا، بڑی جامعہ وہ بات کہہ جاتا ہے جو مجھے کئی پیروں میں یا فکروں میں کہنی پڑتی ہے۔ وہ ایک شعر میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ وہ تو ہوئے ہی تھے لیکن ہمارے گلے میں یہ اسلام ڈال گیا۔ بادشاہت یا ملوکیت کا یا انسانی حکمرانی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے ہاں کی فقہ اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حنفی فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے ہدایہ، اس میں یہ ایک فتویٰ ہے فقہ کا کہ سربراہ مملکت قتل کے سوا جو جرم بھی کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں۔
تو یہاں تو غنیمت تھا کہ انہوں نے قتل کو تو مستثنا قرار دیا، لیکن آگے بڑھے تو حنفیوں ائمہ میں سے ہی ابو بکر جساس بہت نامور ایک فقیہ کہہ دیجئے، مورخ کہہ دیجئے، مفسر کہہ لیجئے، سب کچھ تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ محدثین کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ وقت سے ظلم و جور اور بے گناہوں کے قتل وغیرہ جرائم کا ارتکاب ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی شرعاً جائز نہیں. سوچ سکتے ہیں کہ کیسا اسلام پھر یہاں بن رہا ہوگا. اور ایک مورخ ہمارے ہاں ہیں یافعی، انہوں نے اپنی تاریخ میں یزید بن عبد الملک کے زمانے کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ 40 شیوخ نے آ کر اس امر کی گواہی دی کہ سلاطین قیامت کے دن بھی بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. یہ زندگی تو ایک کچھ تعجب انگیز سی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ملوکیت یہ کیا کرتی ہے. اور پھر اس کے لیے قرآن اور احادیث کی تعویلیں ان کے سامنے تھیں. اس قسم کی تعویلیں اور باتیں ہوا کرتی تھیں کہ جس میں سے یہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ اپنے نظام کے طور پر یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ ثابت کر دیتے تھے یہ عقائد جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں. اور اس طرح سے رفتہ رفتہ اقبال ہی کے الفاظ میں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ ضمیر کے بدلنے کی بات ہی ہے نا، کہ آج جب کہ دنیا نے سیکولرزم کی روح سے بھی شخصی حکومتوں کو اپنے ہاں سے مٹا دیا ہوا ہے، بہرحال اس کی جگہ جمہوریت لے آئے جو واقع اسلام کی جمہوریت تو نہیں، لیکن شخصی حکومتوں تو انہوں نے بھی مٹا دیا. یہ اگر دنیا میں موجود ہیں بیشتر تو مسلمانوں کے ہی مملکتوں کے اندر ہیں. اور ضمیر اتنی بدلی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف آپ کو کہیں سے آواز اٹھتی نظر نہیں آئے گی. یہ بات تو ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں بھی یہ بات آتی تھی، اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اس 60-70 سالہ تاریخ کا عینی شاہد ہوں، ان کے اندر سے گزرا ہوا ہوں. ان مراحل میں سے خلافت موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں سن رکھا ہوگا آپ نے. خلافت کیا تھی؟ ترکی کے سلاطین بادشاہ موروثی مملکت ان کے ہاں چلی آ رہی تھی، شخصی موروثی حکومت. کیونکہ انہوں نے اپنا نام خلیفۃ المسلمین رکھا ہوا تھا اس لیے ان کا اس حکومت کا نام خلافت تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی کی حکومت کے یا مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ جو آخری سلطان تھا اس کا اقتدار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، یہ مغربی قوتیں. اس مملکت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال نے اور ان کی پارٹی نے ایک تحریک وہاں اٹھائی کہ اس ملک میں جمہوریت قائم کی جائے. یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ مغربی جمہوریت ہی کا ایک تصور تھا، اسلامی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ملوکیت اور شخصی حکومت کو مٹانے کے لیے ایک تحریک اٹھائی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا میں بالعموم اور خود ہندوستان کے اندر بالخصوص مصطفیٰ کمال اور اس کی تحریک کے مخالفت میں تحریکیں یہاں برپا ہو گئیں. خلافت کا تحفظ مذہب کا فریضہ قرار دیا. ہم خود اس میں شریک تھے، راتوں کو اٹھ کے تہجد کے بعد صبح کی نماز تک نماز کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں اور گاتے چلا جایا کرتے تھے. انگلینڈ تک، لندن تک وفد یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گئے کہ وہ خلافت برقرار رکھی جائے. اقبال کے سینے سے واہ اٹھی تھی کہ خلافت کی کرنے چلا ہے گدائی. انگریز سے بھیک مانگ رہے تھے کہے گی کہ شخصی حکومت قائم رہے.
یہ تھا وہ اسلام جو ہمارے ہاں مروج چلا آ رہا تھا، اور یہ تھی غلاموں کی وہ ضمیر جو اس حد تک بدلی ہوئی تھی کہ وہ آخری دور میں بھی شخصی حکومتوں کو مقدس تسلیم کرتی تھی۔ ہندوستان میں تحریک آزادی برپا ہوئی تو اس تحریک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں حقیقی اسلام نافذ کیا جائے، وہ انگریزوں کی جگہ ہندوستان کے باشندوں کی حکومت حاصل کرنے کی تحریک تھی۔ جی شکریہ، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں اچھا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی اسلام کی اجازت دے رکھی تھی یا آزادی دے رکھی تھی جو ان کے ہاں مروج چلا آ رہا تھا، وہی دور ملوکیت کا اسلام، وہی سنویت اور ڈوئلزم کا اسلام، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت وغیرہ کے احکام، پرسنل لاز، یہ سارے علماء کے لیے تھے اور اس کی کامل آزادی تھی انہوں نے دے رکھی، اور سلطنت کے مملکت کے سارے امور اپنے ہاتھ میں رکھے، یہی چلا آ رہا تھا آپ کے ہاں۔ تو یہ جو آزادی تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے، اس آزادی میں یہ علماء کرام سارے شریک تھے، ہندوؤں کے ساتھ ہم نوا تھے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، بجوز معدود چند۔ وہ آزادی کی تحریک اسلام کے لیے نہیں تھی، ہندوستان کو آزادی دلانے کی تحریک تھی، اور اس میں یہ شامل تھی۔ اب یہاں آئیے، اقبال کا ملت اسلامیہ پر، بلکہ آنے والی نسلوں تک، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آ کے اس آواز کو بلند کیا کہ جو مروج چلا آ رہا ہے اسلام، یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اور مذہب کا جو فرق تھا، یہ ہے سب سے پہلے جس کی وضاحت اس شخص نے کی، بہت بڑا احسان تھا۔ اور اس نے یہ بتایا کہ دین میں یہ جو سنویت یا ڈورالزم مذہب کی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے، یہ بالکل نہیں ہوتی۔ دین کلی محیط ہوتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خدا کی حکمرانی پر، جو اس کی کتاب کی روح سے عمل میں آتی ہے۔ یہ اقبال نے تصور دیا پہل یہاں، اور اسی لیے اس نے نہایت جامع مختصر سے الفاظ میں یہ بنیادی چیز واضح کر دی کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر مسلمان بن کے تم نے رہنا ہے تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اس کے سوا دوسری شکل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے تابع تم رہو۔ قرآن اب اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم اس تصور کا اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو قائم اور نافذ کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات نظری طور پر ہی نہیں کہی تھی، بلکہ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو انہوں نے خطبہ دیا تھا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا، اس میں اس کی عملی شکل بھی انہوں نے پیش کر دی تھی۔ اس مملکت کی خصوصیت یا یہ کہ ہم اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں یا اس سے ہوگا کیا، اس خطبے میں انہوں نے ایسی عمدگی سے اس بات کو واضح کیا ہے
کہ آج بھی جب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مملکت کے قیام سے اب نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کا مقصد اولیٰ کیا تھا۔ اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا۔ الفاظ عزیزان من غور سے سنیے گا کہ یہی ساری لم ہے اس حقیقت۔ اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں۔ سوچ رہے ہیں آپ چند لفظوں میں کیا کچھ کہا جاتا تھا یہ فلاسفہ؟ اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی ذرا پہلے انہوں نے وہ جو 6 خطبے ان کے 6 لیکچرز کہلاتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات سعید حلیم پاشا کے الفاظ میں کہی تھی کہ ہمارے لیے کشاد کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرج کر الگ کر دیا جائے اور حریت، سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگیت اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو۔ یہ تھا جی مقصد، یہ تھا مطالبہ اور یہ تھا مقصد اس مملکت کے قیام کا کہ اسلام پر عربی ملوکیت کے جو اثرات اور نقوش اس وقت تک چلے آ رہے ہیں ان کو الگ کر کے دور اول کا قرآنی اسلام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اس کے لیے اقبال نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل اور سخت مہم یہ ہے کہ یہ جو اسلام چلا آ رہا ہے اس کی علمبردار ہماری مذہبی پیشوائیت یا علمبردار یہ علماء کرام ہے اور ان کی گرفت بڑی سخت ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف بھی قوم کو وارننگ دی۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، اکبر شاہ خان صاحب کے نام وہ خط ہے، معاف رکھیے گا۔ انہوں نے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشہ وار مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تحریک سے بہت کم ہو گیا تھا، لیکن خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر سے قائم کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہوا۔ مجھ کو حال ہی میں اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کچھ مدت ہوئی میں نے اجتہاد پر ایک انگریزی مضمون لکھا تھا یہاں ایک جلسہ میں پڑھا گیا اور اس پر بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا۔ یہ خطرہ انہوں نے محسوس کیا۔ انہوں نے 1932 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت میں کہا تھا، مخاطب کر کے قوم کو، ملت کو، مسلمانوں کو کہ تمہارے دین کی یہ بلند فطری، پہلے اس کو دین کا بتایا تھا کہ کتنا بلند فطری ہے، تمہارے دین کی یہ بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جسے صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر رکھا ہے۔ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے۔
آپ نے خیال فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ نئی مملکت کا جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ جو ملوکیت کے زمانے کا اسلام تھا اس کی بجائے اس کی جگہ صدر اول کا قرآنی اسلام لانا، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں جو تھی وہ مذہبی پیشوائیت کی تھی۔ اس سے آزاد کیا جائے گا اس اسلام کو تو پھر یہ اپنی اصلی شکل کے اندر قائم ہو سکے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت تو ان حضرات کی طرف سے ہونی تھی، وہ تو امت کو ان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بعد میں تو ان کے ترکش کے تیر فتووں تک ہی محدود ہو کے رہ گئے تھے، لیکن اس دور میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بڑی نفرت تھی، تو انہوں نے بھی جس کی مخالفت میں کچھ کہنا اور پروپیگنڈا کرنا ہوتا تھا اس کے لیے فتوے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ انگریز نواز ہے، اور اس کے بعد ٹوڈی بچہ ہائے ہائے کے نعروں سے یہ بچہ بچہ اس کی زندگی حیران کر دیا کرتا تھا۔ گلی کوچے میں یہ کچھ جسے کہتے ہیں سیاپا ہوتا تھا، ٹوڈی بچہ ہائے ہائے، جس کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اس کے لیے جینا حرام ہو جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اس ہتھ کنڈے سے کام لیا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس میں یہ یوں ہی ہمارے ہاں کے وہ جسے کہتے ہیں نا پکی روٹی کے ملا، وہ نہیں تھے۔ علماء کرام کے عظیم ترین بطل جو تھے وہ تھا مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، شیخ الحدیث دیوبند کے، صدر جمعیت علماء ہند کے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ شامل ہونے سے یہ لوگ مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ یہ ایک متحدہ قومیت بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا تشخص مٹ جائے گا۔ یہ کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر الگ قوم بنتے ہیں، یہ بھی اقبال نے سب سے پہلے یہ دیا تھا، اور اس کی مخالفت یہ علماء نیشنلسٹ یا متحدہ قومیت کے جو داعی تھے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو اس میدان سیاست یعنی کانگریسی میدان سیاست میں اترنے سے روک رہے ہیں اور متحدہ قومیت کی بھیانک صورت ظاہر کر کے نفرت دلا رہے ہیں، بلا شک و شبہ برطانیہ کی ایسی عظیم الشان خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو اس کی افواج اور اسلحہ سے بھی انجام نہیں پا سکتی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ ساری تاریخ جو ہے یہ انگریز کی پیدا کردہ ہے، اور یہ لوگ سارے اس کے پٹھو ہیں جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس دور میں آپ غور کیجئے کہ ذرا سا بھی یہ کہنا کہ یہ انگریز کا حامی ہے یا انگریز نواز ہے یا یہ انگریز کی تاریخ ہے، ایک انسان کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ تو بڑے بڑے برج تھے اقبال اور قائد اعظم جو اس سیلاب سے بچ گئے، چٹانیں تھے، روشنی کے مینار تھے یہ لوگ، ورنہ یہ بہا کے لے جاتے۔ بڑے زور کا یہ پروپیگنڈا تھا۔ انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے اقبال کا نام لے کر، کہتے ہیں کہ غرضے کے جادوگران برطانیہ نے اپنی ساحرانہ کارگزاریوں سے سر سید جیسے تجربہ کار عقل مند شخص کو نہ صرف متحدہ قومیت سے بلکہ پالیٹکس اور آئینی جدوجہد سے بھی روکا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاست سے الگ رکھوا کر بالکل نابلد اور ڈرپوک بنا دیا۔ سر سید سے سب سے پہلے اس کی مخالفت اس لیے ہو رہی تھی۔ کہا کہ پھر اگر ڈاکٹر اقبال مرحوم اس سحر سے مسحور ہے تو کیا تعجب ہے۔ یہ تھے جو الزامات دھرے جاتے تھے۔ عزیزان نمان، آپ احباب آج اس کی اہمیت یا ان کے جو گہرے نشتر تھے اس کی اہمیت نہیں جان سکتے، تو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھئے یہ بات کہ ان کے اس ایک بیان سے یا ایک نعرے سے کیا ہوتا تھا اس دور کے اندر۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ اس ملوکیت زدہ اسلام یا شب گزیدہ اسلام کے حق میں یہ لوگ دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ انگریز کو نکالنے کے بعد جو ہندوستان میں آزادی نصیب ہوگی، ہندو ہمیں اس کی ضمانت دیتا ہے کہ اس میں تمہیں اسلام کی آزادی حاصل ہوگی۔ اسلام کی آزادی، ہندو جمہوریت جو ہے مغربی، اس میں کیا کہتے تھے؟ یہی مولانا مدنی کا ہی ہے کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے۔
شیخ الحدیث دیوبند کے دارالعلوم کا یہ فتویٰ دے رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے۔ تو مذہب اسلام کون سا تھا جس کو ٹھیس نہیں لگنی تھی؟ وہی نکاح طلاق کے مسائل کا اسلام، وہی نماز روزے کی آزادی کا اسلام۔ اقبال تو آخری بیان اور ہے ان کا جو اس کے ساتھ انہوں نے دیا، ورنہ وہ تو ایک آدھ شعر میں بات کر جاتے تھے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہی تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سارے دلال کا جواب ایک شخص کے اندر ہے۔ علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ وہ میدان میں آئے، انہوں نے آ کے بھی جو کچھ پہلے اقبال نے کہا تھا اس کو اور نمایاں حیثیت سے وہ سامنے لائے، کیونکہ وہ بڑے ذکی النیاز بھی تھے اور اعلیٰ پائے کے مقنن بھی تھے، اس لیے وہ اس کے اندر ایک قانونی حیثیتیں بھی اس کی واضح کرتے چلے جاتے تھے۔ لیکن سب سے پہلی چیز انہوں نے بھی یہی کہی کہ اس میں خطرہ سب سے زیادہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہے۔ انہوں نے سن 38 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کم از کم یہ کام تو کر دیا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے رجعت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے، اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں۔ اس نے بلا شک و شبہ تمہیں اس ناخوش آئند، وہ انڈیزائریبل ہے انگریزی کا لفظ، غیر مطلوب عنصر کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا ہے جس سے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ 38 میں پہلا ہی قدم جو ابھی عملاً اٹھ رہا تھا سیاست میں، انہوں نے یہ چیز بھی کہی۔ انہوں نے یہ کہا سن 46 میں مسلم لیجسلیٹرز کنونشن کے آخری اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ میں ابھی عرض کروں گا تھیوکریسی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اس میں مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے بالواسطہ۔ میں بھی عرض کروں گا انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد بھی انہوں نے اہل امریکہ کے نام ایک براڈ کاسٹ کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی مجلس قانون ساز نے ابھی پاکستان کا دستور مرتب کرنا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کی آخری شکل کیا ہوگی، کچھ بھی ہو یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ یہ وہ اقبال نے کہا تھا، یہ قائد اعظم نے کہا ہے اسلام کے متعلق۔ یہ تھیوکریسی جسے کہتے ہیں، ترجمہ ویسے لفظی تو اس کا خدائی حکومت ہوتا ہے، لیکن جیسا انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ مذہبی پیشوا خدائی مشن کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیصلے تو ان حضرات کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نافذ ملک کی حکومت کرتی ہے۔ مثلاً علماء کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کل عید نہیں ہوگی تو حکومت کا علم الافلاک کے ماہرین ہزار اس کی مخالفت کرتے رہیں، فیصلہ وہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے اور حکومت اس فیصلے کو نافذ کرے گی۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ بالواسطہ اقتدار کی کتنی بڑی بیان، یعنی ذمہ داریاں ساری جو اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو حکومت کی ہوگی، فیصلہ ان کا نافذ ہوگا۔ اور یہ اتنی گرفت سخت ہوتی ہے کہ کوئی حکومت اس کی جرت نہیں کر سکتی اس کے بعد کہ ان کے فیصلے کے خلاف کوئی چیز کر سکے، کیونکہ عوام پورے کا پورا سیلاب کی طرح وہ تو انہی کو مذہب کا علمبردار سمجھتا ہے، انہی کے فیصلے کو اسلام کا فیصلہ سمجھتا ہے،
اس کی مخالفت کسی لیڈر کی طرف سے تو ایک طرف خود حکومت کی طرف سے بھی ہو، عوام برداشت نہیں کرتے اس کو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قوت ہے جسے تھیاکریسی کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات کی نگاہ تاریخ پہ ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ کے دور میں اس عہد سے زیادہ انسانیت سوز اور دہشت اور بہیمیت پر مبنی دور کبھی نہیں آیا جس دور میں تھیوکریسی کسی ملک کے اندر تھی. اقبال اور قائد اعظم نے یہ جو کہا تھا کہ تھیوکریسی نہیں ہوگی، یہ تو بہرحال اس کا منفیانہ پہلو یا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. انہوں نے مثبت طور پر، پازیٹو طور پر بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ جس مملکت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں حکومت کا انداز کیا ہوگا. اس باب میں معذرت خواہ ہوں کہ پھر اپنا نام درمیان میں لے آتا ہوں، لیکن کروں کیا، بنتی نہیں ہے بات ساغر کے بغیر. اس دور کا اور کون تھا میں شاہد لے کے آؤں، وہ حضرات تشریف لے گئے، لیکن مجھے یہ سعادت حاصل، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں عملاً اس میں شریک، میں قائد اعظم کے، مجھے سعادت حاصل ہے قائد اعظم کی لیاقت میں 10 سال تک اس تاریخ میں کام کرنے کا. حیرت ہوگی آپ کو کہ اس 10 سال کے عرصے میں مرکزی حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ملازم بھی تھا. دن بھر دفتر میں ہوتا تھا، شام کو قائد اعظم کے وہاں ہوتا تھا. میرا کوارٹر مسلم لیگ کے کا دفتر قریباً بنا ہوا رہتا تھا. یہ ایک دوسری داستان ہے، وہ تو میری اپنی. اس لیے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ شہادت دیتا ہوں کہ قائد اعظم اسلام کے اس مثبت پہلو کو بھی نہایت عمدگی سے سمجھے ہوئے تھے، اور ان کے قلب کی گہرائیوں کے اندر حقیقی اسلام کی جھلک کی روشنی جھلک رہی تھی. مجھے ذاتی طور پہ اس کا علم ہے. میرے اور ان کے درمیان وجہ اشتراک کیا تھی؟ میں دفتر کا ایک کلرک، وہ قائد اعظم، میں ذرہ، وہ آفتاب. صرف قدر مشترک قرآن، اور یہ قرآن تھا، یہ اشتراک تھا جس کی بنا پہ آج کے دور کے بعض دوسرے احباب بھی اس کی شہادت دیتے ہیں یہ کہ یہ ایک شخص ایسا تھا جس کو یہ سعادت حاصل تھی کہ پہلے سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر یہ قائد اعظم کے ہاں جا سکتا تھا، اور ان کی اجازت تھی کہ اس وقت اگر کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس کو بغیر اجازت کے، بغیر اپائنٹمنٹ پہ آنے دیا جائے. یہ سعادت مجھے حاصل تھی. کیا تھی جی مجھ میں اور ان میں؟ میں تو کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں تھا، صرف قرآن کا اشتراک تھا، اور ان کے دل میں اتنی عظمت تھی قرآن کی. اور اس کا ثبوت عزیزان من، اسلامی مملکت کے متعلق ان کا وہ چند فکروں پر مشتمل ایک اعلان میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کی اہمیت اور خصوصیت اعلان کی کیا ہے. 1941 میں وہ حیدرآباد دکن گئے تھے. وہاں کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے ان کا انٹرویو لیا تھا. انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جس مملکت کے یا جس حکومت کے قیام کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی، وہ کس طرح دنیا کی باقی مملکتوں کے نظام سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوگا. بہت اہم سوال تھا. عزیزان من، ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ایک ایک چیز پر غور کیجئے، لیکن قائد اعظم کے اس جامع ارشاد کے ایک ایک لفظ کو سوچئے کہ وہ کیا کہہ گئے. انہوں نے کہا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے. اب وہ تو مقنن تھے نا، خدا تو آسمان پہ سامنے نہیں آتا، حکومت کیسے کرے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے. کہا وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں
قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ سوچیے عزیزان من کیا کہہ گئے۔ اس ضمن میں دو خصوصیات عرض کروں گا۔ میں نے بھی بہرحال تھوڑا بہت جو اپنا مطالعہ کیا ہوا ہے، 1000 برس کے عرصے کے اندر ہمارے ہاں بھی سیاست کے اندر مملکت کے متعلق بہت سے کچھ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ 1000 سالہ تاریخ کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپ کو اسلامی مملکت یا حکومت کی یہ خصوصیت اس انداز سے جامع طور پر کہیں نہیں ملے گی۔ یہ تھا سوٹڈ بوٹڈ انگلینڈ ریٹرن مسٹر محمد علی جناح جسے کہا جاتا تھا، یہ تھا وہ شخص۔ آپ بھی کہیے ان حضرات سے کسی سے کہ 1000 سالہ تاریخ کا ہمارے ہاں کا لٹریچر وہ ڈھونڈیں اور کہیں کہ اس جامعیت سے کسی جگہ بھی اسلامی مملکت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس 30 سال عرصے میں آپ نے پاکستان، قائد اعظم اور اقبال ان کے سلسلے میں سینکڑوں ہزاروں تقاریب منعقد ہوتی دیکھی ہوں گی، سیمینر ہوئے، مذاکرے ہوئے، کتابیں لکھی گئی، پیمفلٹ لکھے گئے، تقاریر شائع ہوئیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے اس چیز کو۔ اس 30 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک کے ہاں بھی قائد اعظم کے اقتباس کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اسے سنا ہوگا تو اسی بندہ ناچیز کی زبان سے اس درس کے اوپر، کہیں پڑھا ہوگا تو اسی کی تحریروں کے اندر جو طلوع اسلام یا میری تصانیف میں ملتی ہیں، کہیں اور سے یہ آواز آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی۔ یہ کوئی چیز سہون نہیں ہوئی، اس کے اندر بڑی گہری سازش ہے۔ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ ہم تو اقبال اور قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو پیش کر دیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ قائد اعظم کا پاکستان تو یہ تھا، اسے قائم کرنا چاہیے، اسے پیش ہی نہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا ہی نہ جائے کہ ان کے تصور کا پاکستان کیا تھا۔ لمبی چوڑی تقریریں چھوڑ دیجئے، میں نے عرض کیا ہے چند سطروں کے اندر یہ جامعہ امتیازی خصوصیت اسلامی مملکت کی آ جاتی ہے صاحب۔ ہاں چلیے اب آگے۔ پاکستان وجود میں آ گیا اور بظاہر ایسا دکھائی دیا کہ اسلام کے اس تصور کو فتح حاصل ہو گئی ہے جسے اقبال اور قائد اعظم نے پیش کیا تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اس سے صرف ایک خطہ زمین حاصل ہوا تھا جس میں اسلام کے مطابق حکومت کا قائم کیا جانا مقصود تھا۔ تو اصلی فتح اس وقت اس کو ہونی تھی جب یہ اس تصور کا اسلام جو انہوں نے پیش کیا تھا اس کے مطابق یہاں مملکت قائم ہو جاتی۔ ہوا یہ کہ پاکستان قائم ہوا تو اس میں یہ اقبال تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، قائد اعظم صرف زندگی کے چند سانس گننے کے لیے سال بھر زندہ رہے تھے۔ یہ حضرات جنہوں نے اتنی مخالفت وہاں کی تھی اس اسلام کی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے، یہ پورے کے پورے یلغار کر کے یہاں آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے پہلا نعرہ یہ بلند کیا کہ پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا ہے، یہاں اسلام نافذ ہوگا۔ معاف رکھیے گا۔
یہ نعرہ بلند کیا. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ کون سا اسلام یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ وہ پوچھ سکتا تھا جس کے سامنے اس تصادم کی تاریخ ہوتی جو تحریک پاکستان کے دوران میں وہاں برپا ہوا تھا. یہ دو قسم کے جو تصور تھے اسلام کے، ان کے اندر تھی نا یہ مزاحمت، یہ تصادم، یہ تزاحم. تو یہاں بات یہ پوچھنے کی بات تھی کہ کون سا اسلام یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. متعین طور پر حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام نافذ کرنے کے معنی یہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے ہیں نا. تو یہ تو بتائیے کہ وہ اسلامی قوانین وہ مدون کس طرح سے ہوں گے، وضع کس طرح سے ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ یہ سن 51 میں مختلف فرقوں کے 31 علماء پر مشتمل ایک کانفرنس بیٹھی تھی. مرحوم سید ابوالعلا مودودی صاحب اس میں بہت گرمجوش تھے. اس تمام دوران میں انہوں نے ہی یہ منظم طور پر یہ نعرہ دیا، بلند کیا ہوا تھا. اس کانفرنس میں یہی بات آئی کہ حکومت کی طرف سے یعنی ارباب اقتدار کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ اسلامی قوانین پھر کس طرح مدون ہوں گے. تو انہوں نے یہ پاس کیا تھا کہ اسلامی قوانین کتاب و سنت کی روح سے مرتب کیے جائیں گے. آپ غور کیجئے گا کہ اس میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی. بڑا انوسینٹ سا مطالبہ ہے. کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے، یہ ساری دنیا کی بدبختیاں اسی ذرہ ناچیز کے حصے میں آتی ہیں. میں نے یہ بات کہی کہ صاحب بظاہر بات تو بڑی مقدس سی نظر آتی ہے، لیکن کتاب و سنت کی روح سے کوئی ضابطۂ قوانین ایسا مرتب نہیں ہو سکے گا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے، کیونکہ سنت ہر فرقے کی الگ الگ ہے. میں نے یہ کہا اور اس ساری مخالفت کے اترے میری گردن میں آ پڑے. منکر سنت ہے، منکر حدیث ہے، منکر شان رسالت ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. منکر شان رسالت مسلمان کس طرح سے رہ سکتا ہے؟ وہ یہ چیز تھی جو میں نے کہی تھی. 20 سال تک یہ اعلان ہوتا رہا کہ یہ قوانین کتاب و سنت کی روح سے ہوں گے، اور جو بھی میرے بس میں تھا میں یہ عرض کرتا رہا کہ بابا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں بن سکتے. درمیان میں ایک دفعہ صدر ایوب نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی اس قدر روز روز کے جھگڑوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ تمام حضرات بیٹھ کر کتاب و سنت کی روح سے ایک ضابطۂ قوانین مرتب کر دیجئے پبلک لاز کا. وہ آ جائے گا میرے سامنے مستند طور پر تو میں آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر دوں گا اور رائج کر دوں گا مملکت میں. آپ دیکھیں گے کہ کتنی معقول پیشکش تھی. آپ کو معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا گیا؟ کہنے لگے کہ یہ شخص بدنیت ہے، علماء کے اختلاف کو خام خواہ صفر بنا رہا ہے. ارے وہ تو کہتا تھا کہ مل بیٹھ کے مرتب کر دو، میں دستخط کر دوں گا. جانتے تھے یہ کہ مرتب نہیں ہو سکتا. اور میں نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے عزیزان مان. مجھ سے تو اس کی سند طلب کی جائے گی اور سند موجود. 20 سال تک یہ کچھ کہنے کے بعد یہی سید ابوالعلا مودودی مرحوم جو پیش تھے اور اس مطالبہ کرنے والے 31 علماء کی فہرست میں فہرست ان کا بھی نام تھا، 20 سال کے بعد انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی کوئی پبلک لاز کے سلسلے میں کتاب و سنت کی کوئی تشریح ایسی نہیں کی جا سکتی جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو، اس لیے اس کی بنا پہ قانون کا ضابطہ نہیں بن سکتا. وہی جو منکر سنت منکر شان رسالت پرویز 20 سال پہلے کہہ رہا تھا. اور اس کے خلاف انہوں نے جو کہا، ان 31 علماء سے بھی کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ غلط کہتا ہے، بن سکتا ہے. کسی نے نہیں کہا. جو یہ کہتا اسے کہا جاتا نا کہ منا لائیے. غور کیجیے آپ کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. کسی نے نہیں کہا.
وہ کہتا نہیں بن سکتا. پوچھا یہی کہا کہ نہیں بن سکتا تو پھر مملکت کے قوانین تو ہونے چاہیے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ مملکت میں فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، اس لیے فقہ حنفی نافذ کر دی جائے. معاف رکھیے گا اگر میں یہ عرض کروں کہ خود فقہ حنفی کے متعلق مہدودی صاحب مرحوم کے اپنے عقیدہ کیا تھا، جس کو وہ مملکت کا قانون کہتے تھے، نافذ کر دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ مجتہد کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، زمان و مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نظر تمام ازمنہ و احوال پر وسیع ہو سکتی ہے، لہذا اس کے اجتہادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال پہلے جو فقہ مرتب ہوئی تھی اس فقہ کو اسی طرح سے بیان ہی نافذ آج کر دیجئے، یہ ہے اسلامی قانون. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے فقہ 1000 سال پہلے مرتب کی تھی ان کی فقہ اس قابل نہیں کہ غیر متبدل طور پر اس کو آج بھی نافذ کر دیا جائے. یہ عقیدہ تھا. کہتے تھے بزرگان سلف کے اجتہادات نہ تو اٹل قانون قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریا برد کرنے کے لائق ہیں. صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. فرماتے تھے کہ یہ سلف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی ہے. ارشاد تھا کہ بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں ان کی جو تھی علماء کی فقہ کی بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے. کہا کہ میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں، نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں. میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے. انسان خواہ سراسر اپنی رائے سے اجتہاد کرے یا کسی الہامی کتاب سے اقتصاب کر کے اجتہاد کرے، دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا کے لیے دائمی قانون اور اٹل قاعدہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی تعقل اور علم ہمیشہ زمانے کی قیود سے مقید ہوتا ہے. یہ تھی وہ فقہ جس کے متعلق کتاب و سنت کے مطابق 20 سال تک یہاں کہتے رہے یہ سب کہ بنائیے، اعلان کہ نہیں بن سکتا. اب کیا کیا جائے؟ فقہ حنفی نافذ کی جائے، وہ جس کے متعلق خود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ منجمد شاستر ہے. اب سوچئے کہ اس فقہ کو نافذ کرنے سے، اور وہ ایک فرقے کی فتح ہے، ظاہر ہے میں تو کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں ہوں لیکن ہے تو ایک فرقے کی متعلق، اسی زمانے میں اس کی مخالفت شروع ہوگی باقی فرقوں کی طرف سے، اور اضطراب اور انتشار اور باہمی آپس سے ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور مذاکرے اور بڑی حد تک وہ فسادات کی نوبت تک بھی پہنچنے کی باتیں. ان سے پوچھا گیا کہ صاحب اس سے تو یہ ملک کے اندر یہ انتشار پھیل گیا ہے، اس کا طریقہ، اس کا علاج کیا ہے، کیا کیا جائے؟ سوچئے اب تھیوکراسی میں نے کہا تھا نا کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو، نافذ حکومت کرے. انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، اور جس روز اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا اس کے دوسرے روز اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے. اور فرما لیا آپ نے کہ کس طرح سے اسلامی نافذ ہونا تھا. یہ تھی وہ تھیوکریسی. یہ انہوں نے 1976 کے آخر میں کہا تھا، درمیان میں مئی 1976 میں. اس کے کچھ عرصہ بعد یا 1 سال بعد یہ انقلاب آ گیا، پہلی حکومت کی جگہ موجودہ حکومت آ گئی اور
یہاں صدر مملکت جنرل ضیاء صاحب نے آتے یہ اعلان کیا کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین یا اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے عزیزان من کسی کی نیت پر شبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، لیکن نیت کچھ بھی ہو، ان کے ذہن میں اب نظر آتا ہے اس 5 سالہ تاریخ کی روح سے کہ ان کے ذہن میں وہ اسلام وہی تھا جو مذہبی پیشوائیت حضرات کا اسلام تھا، اقبال اور قائد اعظم کا پیش کردہ اسلام نہیں تھا۔ انہوں نے نیک نیتی سے اس کو نافذ کرنا چاہا یا مذہبی پیشوائیت کی مخالفت سے بچنے کے لیے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں، میں کچھ اس میں رائے دوں، لیکن نیت کچھ بھی ہو، سنکھیا تو بہرحال سنکھیا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے نتائج فطرت کے اٹل قوانین کی روح سے مرتب کرتا ہے۔ اس دوران میں جتنے یہ احکام اسلامی قانون کے نام سے نافذ ہوئے ہیں وہ وہی فقہی احکام ہیں، بلکہ حنفی فقہ کے ہی بیشتر احکام ہیں جو 1000 سال پہلے مرتب ہوئے تھے، اور اگر تاریخ پاکستان کی روح سے کہیے کہ وہ جن کو ختم کرنے کے لیے اقبال اور قائد اعظم نے اس مملکت کا حصول کیا تھا، حاصل کیا تھا، جن کی جگہ نئے قرآنی قوانین نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اس مملکت کو مانگا تھا اور قائم کیا تھا، ان کی جگہ میں یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ حضرات اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ آؤ قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلیں، آؤ افکار اقبال کی روشنی میں ہم متعین کریں اپنے ہاں کی زندگی کو۔ وہ افکار اقبال تو یہ تھے، قائد اعظم کے نقوش قدم تو یہ تھے، وہ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، یہاں تو ان کا یا اس طرح سے ہو رہا ہے، وہ مملکت کے قوانین کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ فقہ کی روح سے جو اسلام نافذ کیا جاتا ہے اس کی 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ معاف رکھیے گا کہ مثالیں مجھے پھر سید ابوالعلا مودودی مرحوم ہی کی ہاں سے پیش کرنی ہوں گی کہ وہ مستند تحریریں ہیں ان کی، اور منظم طور پر وہی تھے جو اس چیز کو آخر تک لے جا رہے تھے، تو اس لیے ان کے ہاں کی مثالیں اور ان کی وہ ذاتی اپنی آراء نہیں ہیں، وہ بھی اسی قسم کی وضعی روایات اور فقہ پر ہی مرتب ہوئی ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کہی تھی اسلام کے متعلق کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے، لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کے واجب ہونے کا بھی فتویٰ دیا گیا ہے۔ یعنی واجب کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام اس وقت نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے متعلق اب اس ایک فتوے کے تحت آپ دیکھ لیجئے کتنا کچھ آ جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ میری بیٹیاں مجھے معاف رکھیں، کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، جنسیات کا اس دور میں بہت دور دارا ہے، فحاشی کے خلاف تو اب تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور معاف رکھیں میری بیٹیاں اور بہنیں، فحاشی کا منبع انہیں قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں انہیں یہ کچھ قرار دیتے وقت یہ ذہن میں نہیں آتا جب عورت کے متعلق کچھ کہتے ہیں یہ کہ یہ سرچشمہ ہے تمام جرائم کا اور فحاشیوں کا، کہ ماں بھی عورت میں شامل ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہوتی ہے، اور عورت ان تمام جرائم کا سرچشمہ بھی ہے۔ بہرحال تو مجھے معاف رکھیے گا، مجھے چند مثالیں دینی پڑیں گی۔ یہ قوانین یہاں اس طرح سے، یہ ہیں وہ چیزیں جو فقہ کی بنیاد پہ انہوں نے پیش کی تھی۔ پیش یہ کیا تھا کہ نابالغ لڑکیوں سے نہ صرف نکاح جائز ہے
بلکہ ان کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے، نابالغ لڑکیوں کے خلاف۔ عزیزان میں ان تمام چیزوں کے حوالے موجود ملیں گے آپ کو میرے اس خطاب میں، جب یہ شائع ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ان سے دریافت کیا گیا کہ جنت کی حوریں کون ہوں گی؟ وہ تو وہاں تک کے معاملات تک دسترس رکھتے تھے۔ فرمایا کہ کفار کی لڑکیاں جو کم سنی میں وفات پا گئی ہوں گی انہیں جنت میں حوریں بنا دیا جائے گا۔ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ محلات میں رہیں گی، اور ان کی سیر گاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ فحاشی کے خلاف تحریکیں، اور میں کہنا نہیں چاہتا، یہ تحریک بہرحال انہی کی جماعت کی طرف سے یہ شروع ہوئی۔ یہ دیکھیے تو صحیح، یہ ذہنی عیاشی کے سامان کس نے مہیا کیے ہوئے ہیں؟ مجھے معاف رکھا جائے۔ فرماتے یہ ہیں، متع آپ کو معلوم ہے، یہ ایک سنی اور شیعہ حضرات میں معلوم ہے۔ سنی حضرات کے ہاں تو نکاح ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، تا وقت کہ وہ طلاق کے ذریعے سے منقطع نہ ہو جائے۔ میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تعدد ازواج کا، خدا اور رسول کے احکام کے مطابق وہ زندگی بھر نبھانا ہوتا ہے۔ متع وہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جنسی اختلاط کے لیے ایک بات طے کر لی جائے۔ سنیے، لکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے، فرض کیجئے، اور ایک مرد اور عورت کسی تختے پر بہتے ہوئے کسی ایسے سنسان جزیرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو۔ وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہمی خود ہی ایجاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لیے عارضی نکاح کر لیں جب تک وہ آبادی میں نہ پہنچ جائے یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائے۔ کم و بیش ایسی ہی اضطراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ متع اسی طرح کی اضطراری حالت کے لیے ہے۔ یہ سنی تھے اور فرما رہے ہیں اضطراری حالت ہے کہ مجبوری ہے یہ کچھ، اگر وہ بہن بھائی ہوں تو۔ جہاز کا تختہ اور وہ بغیر آباد سمندر تو ایک طرف، بستے رستے شہر کے اندر ایک کمرے میں اپنے گھر کے اندر بہن اور بھائی ساری عمر اکٹھے ایک کمرے کے اندر راتوں کو سوئیں، یہ اضطراری حالت پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا ہے، جب یہ کہا ہے کہ جس شخص کو نکاح کے ممکن نہ ہو اسے ضبط نفس سے کام لینا چاہیے، قرآن کہتا ہے یہ۔ اور اس سے آگے پھر فحاشی اور جنسیات کے پھاٹک، لونڈیوں کی بھرمار۔ قرآن کریم جب آیا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں عربی معاشرہ پٹا پڑا تھا غلاموں اور لونڈیوں سے۔ جنگ کے قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، پھر ان سے جنسی تمتع کرتے تھے، پھر ان کو وہ بیچ بھی سکتے تھے، نیلام ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھیں۔ عباسی سلاطین کے ایک کے مال میں 3,000 لونڈیاں ہوتی تھیں۔ قرآن نے اس راستے کو بند کیا اور کہا کہ جنگ میں گرفتار شدہ قیدیوں کو منن اور فدان۔ سورہ محمد کی 4 آیت ہے 47/4 کہ یاد رکھو انہیں رہا کرنا ہوگا فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کے بدلے میں، جسے کفارہ بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو ان کی طرف سے تو احساناً ان کو رہا کرنا ہوگا۔ ان کو تم لونڈیا غلام نہیں بنا سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے یہ۔ ملوکیت جب آئی تو پھر جنسیات کے پھاٹک بھی کھلنے تھے۔ اب کیا کریں؟ قرآن کی یہ آیت پڑی ہوئی ہے سر
کس قدر ان کے لیے مصیبت؟ نہیں صاحب مصیبت کی بات نہیں، میری قرآن دانی سے نہ ہو جائے تم خفا صاحب، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے۔ تو سلاطین کا مدعا تو واضح تھا، کیا کرتے مصیبت میں؟ بیویوں پہ پھر بھی وہ تعداد تھی، اگرچہ وہ بار بار طلاق دینے سے تعداد تو ایک دار پوری رکھتے ہیں، لیکن وہ کیلنڈر کی طرح بدلتی بھی جاتی۔ اس کے علاوہ صاحب یہ لونڈیاں ملک کی، مختلف اقوام کی، روم کی خاص طور پر، ایران کی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا قرآن کا مسئلہ، یہ دونوں ہی شکلیں صرف نہیں ہیں۔ فقہ نے فیصلہ دیا کہ ان کو کفارہ یا فدیہ لے کر رہا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ مودودی صاحب کا ارشاد ہے، اور انہیں غلام اور لونڈیاں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کے اوپر وہ اضافہ ہو گیا تھا، اور جب یہ چیز ہوئی تو وہ رہا کیا جا سکتا ہے والی بات تو ایک طرف رہی، جب دونوں ہی حکم موجود ہیں تو ادھر کون جائے؟ پھاٹک کھل گیا لونڈیوں کا۔ فرماتے یہ ہیں کہ لونڈیوں کے متعلق ہماری فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے احکام آئے ہیں، فقہ کی کتابوں میں۔ ان کے ساتھ یہ بات یہ ہوئی تھی، وہ بھی میں نے عرض کیا نا کہ یہ میرے حصے میں آتی ہے، یہ مولانا اسلم محروم تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ ان مسائل کا حل قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، بڑی بدبختی ہے، فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے احکام آئے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا فکرہ آگے آتا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے اپنی کتاب میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے احکام موجود ہیں ان کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اختیار ہے، یہ مودودی صاحب کا اقتباس ہے، کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو چاہے رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے حکومت، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کر لے جو دشمن کے ہاتھوں میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ استعمال کموڈٹی، جنس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، استعمال میں وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اعتراض اس پہ کرتے ہیں یہ لوگ مغرب زدہ ملحد بے دین، ان عورتوں کے لیے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو عورت حکومت کی طرف سے جس شخص کی ملکیت میں دے دی جائے، عورت ملکیت میں دے دی جائے، اس کے ساتھ اس شخص کو جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دیا جائے۔ اس کے لیے نکاح کی بھی ضرورت نہیں، تعداد کی بھی کوئی قید نہیں، انہیں فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے احکام۔ عزیزان ایمان، یہ ہے وہ اسلام جو آپ کے عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا اور جو فقہ کے قوانین کی حیثیت سے ہزار برس سے چلا رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے نہیں ارشادات، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ان تمام کتابوں کے اندر۔ اس دور کا دوسرا سب سے اہم گوشہ معاشیات کا ہے۔ اس دور میں نظام سرمایہ داری مستحکم طور پر چلا جا رہا تھا۔ وہ تو ایسا دور تھا جس میں خود زمانہ نزول قرآن کے وقت میں پہلے ہی قریباً 70 نہیں تو 50% سے زیادہ تو یہ غلام مزدور ہوتے تھے جو کام کیا کرتے تھے، اور کچھ جو تاجر وغیرہ مرفع الحال سرمایہ دار ہوتے تھے۔ تفاوت کی یہ کیفیت تھی کہ ان کو کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، چوری کرنی پڑتی تھی ان بیچاروں کو۔ ایسا نظام تھا سرمایہ داری کا۔ سرمایہ داری کا نظام کیا ہے؟ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جتنی جی چاہے دولت جمع کر، اور جتنی جی چاہے وسیع رقبہ اراضی کے اوپر اپنی ملکیت قائم کر۔ دولت اتنی کٹھی کی، جتنی دولت اس کے پاس آئے گی، اموار تقسیم ہوتی تو یہ ان غریبوں کے حصے میں آتی نا، وہاں سے چھین کے لی۔
جتنی زمین ایک شخص نے اپنی ملکیت میں لے لی، ان سے ان کاشتکاروں کو محروم کر دیا جو سال بھر محنت کرتے ہیں اس کے اوپر، سال بھر وہ محنت کرتے رہیں، ان کا آدھا حصہ جتنا ہے یا کرایہ وہ کاشتکار وہ زمیندار اپنے گھر میں لے جائے۔ اس دور میں مودودی صاحب مرحوم نے یہ فرمایا، مسئلہ ملکیت زمین ان کی کتاب ہے، کہا کہ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ ان حضرات کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ اسلام کہہ دیتے ہیں، کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایسے ہے جیسے کوئی محمد اسلام بیٹھا ہوا ہے جو ان سے کہہ جاتا ہے یہ بات کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اسلام نے کسی نوع کی، ارے بھائی کوئی اتھارٹی کوڈ کرو، کوئی حوالہ دو، کوئی سند دو کہ کس نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، حدیث نے۔ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جنہیں یہ جائز قرار دیں، جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق اور واجبات ادا کیے جاتے رہیں، یہ زکوٰۃ کا 2.5% بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی ہیں۔ روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملے میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں۔ کہا پھر آخر تنہا زرعی جائیداد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں شریعت کا میلان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے بیکار کر دیا جائے۔ تو کہا کہ مصلحین کی نگاہ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے ہم کسی نوع کی جائز ملکیتوں پر نہ تو تعداد یا مقدار کے لحاظ سے کوئی پابندی عائد کر سکتے ہیں اور نہ ایسی من مانی قیود لگا سکتے ہیں جو شریعت کے دیے ہوئے جائز حقوق کو عملاً سلب کر لینے والی ہو۔ اسلام جس چیز کا آدمی کو پابند کرتا ہے پھر وہی آگے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال آئے جائز راستے سے آئے، جائز طریقے پر استعمال ہو، جائز راستوں میں جائے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد کیے گئے ہیں وہ اس میں سے ادا کیے جائیں، یہی 2.5%۔ اس کے بعد جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا صنعت یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم براہ راست خود کرو، اور جس طرح اس نے دنیا کے دوسرے معاملات میں ہم پر قید نہیں لگائی کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم اجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے کر رہے ہو، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بھی وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاشت کرے، اور یہ کہ اجرت اور شراکت پر کاشت کرانے والوں کو سرے سے زمین کے حقوق پر ملکیت حاصل ہی نہیں۔ اس قسم کی قانون سازیاں خود مختار لوگ تو کر سکتے ہیں، مگر جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان ہیں وہ ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزان مان، یہ کیپٹلزم یا نظام سرمایہ داری کی وہ شدید ترین شکل ہے جسے اب کیپٹلسٹک کنٹریز بھی آہستہ آہستہ اس سے دور چلی جا رہی ہیں، اپنے ہاں وہ ویلفیئر سٹیٹ یا فلاحی مملکتیں ایجاد کر رہی ہیں، لیکن یہاں تو اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام تو ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ اس میں ان کے خلاف کہ کسی کی ملکیت پر کوئی حد بندی کر دی جائے، وہ لوگ تو کر سکتے ہیں جو خود مختار لوگ کر سکتے ہیں، مگر جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان ہے وہ ایسی باتیں سوچ نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس قسم کا اسلام یہ چل کس طرح سے گیا؟ یہی نہیں کہ آج ہم اس کے خلاف یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک ایبا پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف۔ اس دور میں بھی انسان بستے تھے، ان کے بھی ضمیر تھے، ان کو بھی احساس تھا کہ غلامی اور محتاجی اور محکومی جو ہے وہ کس قدر باعث تذلیل انسانیت ہے، پھر یہ کیسے برداشت ہوتا تھا؟
اس کے لیے ایک بڑا اہم حربہ ہے، اور وہ ہے مرتد کی سزا موت۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جس کے خلاف یہ حضرات فتویٰ دے دیں کہ اس کے عقائد اسلام کے مطابق نہیں، یعنی ان کے مطابق نہیں، وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے مسلمان کے صاحب یہ آپ والا اسلام میرے لیے تو پسند خاطر نہیں، میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اگر وہ یہ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے، عیسائی یا ہندو یا یہ ہونا چاہیے کہ اس سے میں کسی طرح سے جان چھڑاؤں، اسے بھی مرتد قرار دیا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی موت ہوتی ہے۔ بہرحال مسلمان رہتے ہوئے تو اگر ان کے عقائد کے خلاف کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھے، اس کا اظہار کرے، تو وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ ملوکیت کے دور میں اس چیز سے بڑا کام بھی لیا گیا۔ ان حضرات نے تو اپنے طور پر جسے چاہا مرتد قرار دیا اور اس کی گردن اڑ گئی۔ بادشاہ بھی جس مخالف کے متعلق سمجھتے تھے کہ براہ راست اگر اس کو راستے سے ہٹایا گیا تو ایجیٹیشن ہو جائے گی، وہ ان سے فتویٰ لے لیتے تھے اس کے مرتد ہونے کا، اور پھر کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کچھ کہے، کیونکہ اس فتوے کے خلاف کچھ کہنا بھی ارتداد ہوتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں عزیزان من تھیوکریسی کیا ہوتی ہے؟ جب یہاں پاکستان میں ان حضرات نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، تو ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب نے اپنا وہ کتابچہ شائع کیا، شروع میں آتے ہی 1951 میں مرتد کی سزا، اور اس میں یہ چیز لکھی اور کہا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں، یہ تمام فقہائے اسلام کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اور اس باب میں ماہرین علم شریعت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی مخالفت بھی طلوع اسلام ہی کے حصے میں لکھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کتاب کا اس دور میں ہی غلام اور لونڈیاں، قتل مرتد اور غلام اور لونڈیاں اس معاشرے کا نام ہے، وہ شائع کیا گیا تھا، اور اسی کے بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ مخبوط الحواس ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور اس میں سرمایہ داری نہیں ہے، مخبوط الحواس، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز۔ میں پھر اسے دہرا دوں کہ یہ جو چند مثالیں اور نظائر میں نے پیش کیے ہیں، اس میں بے شک حوالے کی غرض سے نام مرحوم سید ابوالعلا مودودی کا آیا ہے، ورنہ جیسا انہوں نے لکھا ہے یہ تمام فقہ کے مسائل ہیں جس میں فقہاء میں اختلاف نہیں، ان کے متفق علیہ مسائل ہیں۔ فقہ جب نافذ ہوگی تو وہ یہ ہوگی آپ کے ہاں، اس کی ابتدا تو آپ کے ہاں ہو چکی ہوئی ہے، حدود کے متعلق قوانین نافذ کیے گئے، نافذ کرنے کے بعد ابھی اس کی روشنائی بھی خشک نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت سے انٹرویو لیا تھا امریکہ کے کچھ صحافیوں نے آ کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سزائیں تو بڑی کچھ وحشتناک سی نظر آتی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ سزاؤں کو تو آپ نے دیکھ لیا، جن شرائط کے ماتحت یہ سزائیں دیکھیں کی ان کو آپ نے نہیں دیکھا، ان کے ماتحت یہ سزا صادر ہی نہیں ہو سکے گی کسی کے اوپر۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے تو کتاب و سنت کے متعلق کہا تھا کہ ممکن نہیں ایسا قانون بنایا جائے، فقہ کے جو احکام نافذ کیے گئے ان کے متعلق خود یہ اعتراف ہوا، اور اب تک وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے مطابق جو شرطیں عائد کی گئی ہیں ان کی روح سے کسی کا جرم ثابت ہی نہیں ہو سکے گا صاحب۔
لیکن باقی امور جتنے بھی ہیں جن میں سزا کا سوال نہیں، وہ تو بہرحال فقہ اس قسم کی ہے جو آئی تھی۔ میں عرض کر دوں عزیزان مان کہ جیسا کہ میں نے اکثر کہا ہے، میری حیثیت قرآن کریم کے ایک ادنا طالب العلم کی ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں کسی فرقے سے متعلق نہیں، نہ کسی سیاسی پارٹی سے، نہ میں سیاست میں خود ہی حصہ لیتا ہوں۔ میرے پاس تو اپنی فکر کے نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنے ہی سوا کوئی اور ذرائع بھی نہیں ہیں۔ یہ سارے ذرائع ابلاغ جو آج کل عام چل رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی وغیرہ، ان کے دروازے مجھ پر بند ہیں۔ میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا، گلہ نہیں کر رہا، نہ میں اس کا متمدنی ہوں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جس کی خاطر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وہ جو میں نے پیش کیا ہے، یہاں بھی میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بھئی یہ وہ اسلام جس کی خاطر یہ حاصل کیا تھا، یہ فقہی اسلام جو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے، اور یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو پہلا ہی قدم ہے جو آپ حضرات نے اٹھایا، اور اسی میں آپ نے فرما دیا کہ یہ شرائط ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ سزاؤں کے متعلق بھی، خود زکوٰۃ کے متعلق، یہ فقہی زکوٰۃ ہے جس کے متعلق انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ حکم نافذ کیا زکوٰۃ کے متعلق کہ پبلک لا ہے۔ پبلک لا وہ ہوتا ہے جو تمام باشندوں کے اوپر، یا کم از کم یہاں کے مسلمان تمام باشندوں کے اوپر یکساں طور پہ نافذ ہو، وہ ہوتا ہے پبلک لا۔ تو پبلک لا کی حیثیت سے شروع میں یہ زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں کے ایک فرقہ شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، وہ تیسرے ہی دن پھر اس میں ترمیم ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ یہ پبلک لا نہیں، یہ پرسنل لا ہے، ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق جس طرح سے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ آزاد دے۔ تو وہ وہاں سے پھر وہیں آ گئے کہ ایک ضابطہ قانون نہیں بن سکتا جو سب کے اوپر لاگو ہو۔ پہلا ہی ضابطہ قانون سزاؤں سے ہٹ کے جو نافذ کیا کہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق یہ کر۔ تو ضمناً آپ نے کئی دفعہ سن لیا ہوگا، بعد شوریدہ بخت معاف رکھیں وہ حضرات جن میں بھی شامل ہوں، انہوں نے یہ کہیں لکھ دیا کہ صاحب ہم تو فقہ قرآنی کے قائل ہیں، قرآن ہی کو ہم سند اور فقہ مانتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے مستثنا قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کے فقہ کے ماننے والوں کو مستثنا نہیں کیا جاتا، ان فقہوں میں سے کسی کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی روح سے تو کسی فرقے کے ساتھ متعلق ہونا شرک ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے، یا تو یہ شرک کرنا ہوگا اور یا وہ ہماری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان چیزوں کا نقص نہیں، اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1000 سال پہلے کے جنہیں فقہا کہتے ہیں، جورس کہتے ہیں، وہی جو قانون ساز آپ کے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون بنا رہے ہیں، لائرز ہیں، جج صاحبان ہیں، اس زمانے میں بھی اس قسم کے یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ملوکیت کے زیر سایہ یہ احکام نفع وضع کیے تھے۔ جو بھی تھے اس زمانے کے وہ تھے، ہمیں اس سے کیا واسطہ یہ ہے، وہ قوم چلی گئی۔ وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ قرآن، وہ ہمیشہ ابدی طور پر قیامت تک کے لیے نافذ العمل وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ زمانہ کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ چیز موجود تھی کہ وہ اسی لیے اس نے اصول اور اقدار اور حدود دیے تھے کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی اسلامی مملکت امت کے مشورے سے یہ قوانین خود مرتب کر سکتی ہے۔ یہ قوانین امت کے مرتب کردہ بدلتے رہیں گے، اور قرآن کی متعین کردہ حدود ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہے گی۔ پرماننس اینڈ چینج، ثبات و تغیر کے اس امتزاج سے اسلام آگے چلے گا۔ عزیزان من، یہ تھا وہ اسلام جس کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔
اور آخر میں یہ عرض کروں کہ مرحوم مودودی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ اس اسلام کے قائل نہیں ہوں گے، نہیں مانیں گے، انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق تو بڑا آسان فیصلہ، وہی ان کا کتاب تھا مرتد کی سزا 1951 کا ایڈیشن۔ فرمایا غور سے سنیے تے مل گئے لاؤ جنہوں ملنا گلنا ہے گا جی۔ فرمایا کہ جس علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً اور عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ خدا کا نظام اجتماعی نہیں، ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد 1 سال بھر کا نوٹس، نہ خیر کافی نوٹس آپ کو ملے گا۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے، فرائض و واجبات دینی کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے۔ شکریہ۔ پھر جو کسی طرح نہ بچائے جا سکیں انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائٹی سے کاٹ پھینکا جائے گا، اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے گا جو اسلام پر راضی ہوں، ایسے مسلمانوں سے جو اسلام پر راضی ہوں، یعنی جو ان کے متعین کردہ اسلام پر راضی ہوں، صرف ان کو باقی رکھا جائے گا۔ عزیزان من، میں نے اس خطاب میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، اتھارٹیز اس کی موجود ہیں، ان حضرات کے یہ کہنے کی ہیں، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے نہیں، یہ احکام ہیں فقہ کے جنہیں وہ اسلامی شریعت یا اسلام کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ ہیں وہ احکام فقہ وہ جس کو یہاں آہستہ آہستہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس میں فقہ کے علمبردار تو بہرحال یہی مذہبی پیشوائیت یا علماء حضرات ہیں، یہی بتائیں گے کہ فلاں معاملے میں فقہ کا فیصلہ یا اسلام کا بقول ان کے فیصلہ کیا ہے، اور حکومت تو پھر مجبور ہو جائے گی کہ اس کو نافذ کرے۔ اگر یہ چیز ان کے ہاتھ میں جب آئے گی تو اس سیلاب کی روک تھام کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تھیوکریسی ابتدا میں بڑی انوسنٹ سی نظر آتی ہے کہ یہ نکاح طلاق کے مسائل کے فتوے دیتے ہیں، آخر میں چل کے یہاں پہنچتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اقتباس پیش کیا۔ اس کی روک تھام تو پھر کسی حکومت کے بس کی بھی بات نہیں رہا کرتی۔ تھیوکریسی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے فتووں کی روح سے کتنے تاج اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کتنے حکومتوں کے تختے الٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ چیز ان قوانین کی روح سے ہوتی ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں بنے اور جن کی جگہ قرآنی احکام کو لانے کے لیے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد احباب خود سوچ لیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، اس کے جو معنی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، وہ سحر تھی جو قرآن کریم نے پیش، جس کی نمود صدر اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ رضی اللہ عنہم ہاتھوں مقدس ہاتھوں سے نمودار ہوئی، وہ ایسی سحر نمودار ہوئی کہ ساری دنیا کی تاریکیاں چھٹ گئی تھی۔ اس کے بعد اجالا ہی اجالا تھا۔ پھر جو تاریک رات ہماری آئی ہے، چلی آ رہی ہے اس وقت تک۔ زمانے کے تقاضوں سے کچھ امکان پیدا ہوا تھا کہ جیسا ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اس کے لیے اس نے کہا تھا کہ یہ کرو،
ان سے کہو کہ یہ ہے اسلام، اسے نافذ کرو۔ تو جیسا میں نے عرض کیا عزیزان من، میری اس سحر کا تعلق سیاسی افق سے نہیں، اسلام، اور اسلام بھی میں غیر متعین نہیں کہتا، وہ اسلام کے جو قرآن کریم کے حدود کے اندر ابدی طور پر محفوظ اور مندرج رکھا گیا ہے، اور جس کی روشنی میں اسلامی مملکت یاد رکھیے، اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے جو پہلے اعلان کرے کہ ہمارا ہر فیصلہ، ہر قانون، ہر روش قرآن کریم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگا، اور اس کا عملی نشان یہ ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ اس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا، اور کوئی فرد سے مراد کوئی انسان ہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عہد میں یہ نظام اپنی تکمیل تک پہنچا تھا، نظام ربوبیت، انہوں نے تو فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی باز پرس بھی عمر سے ہوگی۔ اس کی عملی نشانی یہ کہ کسی انسان کی کسی دوسرے انسان پہ حکومت نہیں، کوئی روٹی کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں، کسی کی تذلیل نہیں ہوتی، کسی کی ذلت نہیں ہوتی، اور کوئی خوف یا کوئی حزن نہیں ہوتا۔ عزیزان من، یہ ہے وہ سحر جو قرآن کے خورشید جہاں تاب کی روشنی میں نمودار ہوگی۔ اور اس کے بعد میں عرض کروں کہ حالات کتنے غیر موافق ہوں، قرآن کا ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ قرآن کے خدا نے یہ کہا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہنا ہے، غالب آ کر رہے گا۔ وہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں یا ہمارے ہاں ہو، جو قوم بھی اس اصول کو لے لے گی، قرآن کا نیر درخشاں اس کی تاریکیوں کے روشنی میں بدل دے گا۔ یہ عزیزان من آج کے خطاب کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ شکریہ کہ آپ نے نہایت سکون سے، سکوت سے اس کو سنیے ہی نہیں جو میں نے عرض کیا ہے۔ پیمفلٹ شائع ہے، مجھے ابھی آپ نے فرمایا ہے مینیجر صاحب نے کہ اسی خطاب کا جو پیمفلٹ شائع انہوں نے کیا ہے تو وہ چھپ کر آ گیا ہے، باہر سٹال سے یہ مل جائے گا، لیجئے وہ اتھارٹی اور وہ سند جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ باپ کو خوش رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔